السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ماں باپ کی خدمت۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اسی کی مثال یہ ہمارا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں تو اس کا انعام دیتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا انعام دیتا ہے۔ اسی کی مثال آج کا ہمارا یہ واقعہ ہے، اسی لیے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب باپ بوڑھا ہوا تو ایک دن سخت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارہ کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا، جو کچھ میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر میں تقسیم کر لو، تاکہ کسی کے درمیان ناانصافی نہ ہو۔ دوستو، اس بوڑھے شخص کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ وہ فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت محبت تھی۔ جب بڑے بھائیوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے، تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے تو بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ یہ کام فوراً کر دو، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ کل ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ دوستو، چھوٹا بھائی چاہتا تو منع کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا کہ باپ کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگ ابا جان کی جائیداد رکھ لو، یہ ساری دولت رکھ لو، لیکن میری جائیداد تو میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور سب برابر میں تقسیم کر لی، اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تو بھی کچھ پیسے رکھ لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس پر چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا جان، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے وہ تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں اسے کوئی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف صاف تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے اور اس پیڑ کے نیچے ہے، وہ اشرفی تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تب یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہے اور وہ تمہارے لیے ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو خواب آیا تو وہی نورانی چہرے والی شخصیت کھڑی ہوئی تھی کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ بیٹا بہت خوش ہوا، اس نے کہا، ہاں، اب میں یہ اشرفی لے لوں گا، کیونکہ یہ ایک ہی صحیح، لیکن اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو والد نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے یہ خواب سچ لگ رہا ہے، ان بزرگ ہستی نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے، تم وہاں پر جا کر اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملیں گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں ایک اشرفی موجود تھی۔ اب باپ کے کہنے پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا اور جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے، جن کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے جب دیکھا تو کہنے لگا، واہ، سبحان اللہ، اللہ نے تجھے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔
تو بیٹے نے کہا بے شک بابا، آپ نے بالکل حق بات کی ہے۔ باپ کہنے لگا جاؤ بیٹا، اسے کسی سونار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح سے قیمت لینا۔ تو بیٹا وہ قیمتی ہیرے سونار کے پاس لے گیا تو سونار کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دے سکتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو اس کو فوراً خرید لیے اور 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ دوستو اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے تھے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ جب رات ہوئی تو وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو خواب میں وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے میں اپنے باپ کو چنا، تم نے باپ کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ جب صبح اٹھ کر اس نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا تب باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے تمہاری خدمت کی وجہ سے نوازا ہے، انشاءاللہ تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہیں گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس وقت بھی وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر بھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھانا کھلاتا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو دوستو یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر وقت اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ دوستو ماں باپ کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اسی لیے دوستو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔